اسلامی نقطہ نظر سے صرف دو قومیں آباد ہیں، مسلم اور غیر مسلم، جبکہ دوسری اقوام کا نقطہ نظر مسلمان قوم سے بالکل جدا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، وہ قوم مسلم کے افراد ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں کا مرکز صرف مرکز خلافت ہوا کرتا تھا، جس کی سربراہی خلیفہ کا منصب ہوتا تھا، جبکہ باقی حکمران خود کو سلاطین کے لقب سے ممتاز کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں جنگ عظیم کے فوراً بعد مسلمانوں کا مرکز خلافت، جو کہ ترکی میں قائم تھا، اس کو عثمانیہ خلافت کہا جاتا تھا، ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے امت پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور امت کی یگانیت پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار کو موضوع سخن بنائیں گے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے جب امت کے امراء کردار سے بیگانہ ہو جائیں تو ان کا اپنا انجام کتنا بے وقار ہوتا ہے اور ان کی سزا صدیوں تک ملت کو ملتی رہتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں زیغم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زیغم الحسن چینل۔ اگرچہ مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے کام بہت پہلے سے ہی شروع کر دیا گیا تھا، لیکن حجاز میں تیل کی دریافت ہوئی تو اس کے بعد خلافت کی سب سے بڑی مخالفت اہل حجاز نے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ساری دولت ایک ہی مرکز پر جمع ہو جاتی تو مسلمان نہ صرف عددی حوالے سے بلکہ معاشی حوالے سے بھی دنیا کی سپر پاور بن سکتے تھے۔ اگر سلطنت عثمانیہ کا اول بیان کیا جائے تو دراصل سلطنت عثمانیہ بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ترک خلیفہ سلاطین کے رحم و کرم پر تھے، ان کے اندر سے روح جہاد نکل جانے کے بعد مادہ پرستی کا غلبہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھرم ایک لمبے عرصے تک قائم رہا۔ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو خلافت عثمانیہ اپنا بھرم گنوا بیٹھی۔ محترم سامعین، اگر ہم ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس فتنے کو خود مسلمانوں کے اندر سے ہی اٹھایا گیا تھا، جس کے بعد شریف مکہ کے بیٹوں کو 3 علیحدہ علیحدہ ریاستیں دے دی گئیں جو اپنے معاملات میں بالکل آزاد حکومتیں تھیں۔ اس کے باوجود عثمانی خلافت کا بھرم قائم تھا۔ پھر جنگ عظیم اول میں ناکامی کے بعد جب دنیا کے نام نہاد لیڈروں نے مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو یقین جانیں کوئی مسلمان ملک اس فیصلے کے خلاف جاندار آواز نہیں اٹھا سکا۔ صرف ہندوستان کے مسلمان تھے جنہوں نے خود آزاد نہ ہونے کے باوجود خلافت پر بات کی اور ایک طاقتور تحریک چلائی۔ یہ تحریک اس قدر طاقتور تھی جس سے متاثر ہو کر ہندوؤں کا لیڈر مہاتما گاندھی بھی مسلمانوں کی اس تحریک میں شامل ہو گیا۔ یوں تو اس تاریخ میں ہندوستان کے ہر مسلمان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان، ان کی والدہ محترمہ اماں بی کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے طول و عرض میں یہ نعرہ گونج رہا تھا، بولیں اماں محمد علی سے، بیٹا جان خلافت پہ دے دو۔ پر افسوس مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ مرکز ختم ہو گیا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد بغداد اور فلسطین انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقے اتحادی قوتوں کے قبضے میں جا چکے تھے، جس کے بعد 1920 میں ایک کانفرنس کے ذریعے شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کے تسلط کو تسلیم کر لیا گیا، جبکہ سلطان نے ایک معاہدے میں حجاز کو بھی آزاد سلطنت تسلیم کر لیا، جو کہ ترک قوم پرستوں کے نزدیک ایک ناقابل تلافی گناہ تھا۔ اس کے بعد 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مسلمانوں نے مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں ترک مجلس ملت کا اعلان کر دیا، جس میں تھوڑے عرصے پر آخری خلیفہ وحید الدین کو تخت سے اتار کر عارضی آئین نافذ کر دیا گیا۔ بعد میں اس کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک بردر کر دیا گیا۔ اس کے چند روز بعد عثمانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ سلطنت کے زوال کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، جب تک مسلمان اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے پہ چلتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔